الحمدللہ بجلال المتواحد والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا وقال الله تعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين المتين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوں کر گئے آواز کھول دے اس کی آواز کو پکڑنا تمامی حضرات سے گزارش ہے نبی اور آل نبی پر دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ کے سنائیں. جتنی جلدی آپ درود پاک پڑھیں میں اپنی بیان کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ لائٹ جو گئی یہ بتا دوں کیوں گئی یہ لائٹ. اللہ رب العزت لوگوں کو جانچنا بھی چاہتا ہے پرکھنا بھی چاہتا ہے کہ واقعی سننے بیٹھے ہیں کہ موقع دیکھ کے نکلنے والے تو نہیں ہے. جی جی اور اسی بات کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبْ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قبلہ بدل گیا تھا تو صحابہ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور کسی کو کوئی خبر نہ تھی. 2 رکعت ہو بھی چکی تھی سرکار ادھر رک کر کے ادھر کر لیا تو صحابہ کچھ سوچ بھی رہے تھے کہ جب قبلہ ہی بدل گیا ہے رخ ہی بدل گئے تو نیت توڑ دی جائے. لیکن اللہ نے یہ آیت کریمہ بتا کے اور سارے صحابہ نے ثبوت پیش کر دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا تھا مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبْ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں قبلے کو تو میں نماز سے پہلے بھی بدل دیتا لیکن نماز کی 2 رکعت ہونے کے بعد میں نے قبلے کو اس لیے تبدیل کیا ہے کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون میرے قبلے کی طرف ہے کون محمد الرسول اللہ کا دامن سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب نہیں بھائی بہت خوب بہت خوب. تو یہ لائٹ اس لیے گئی ہے کون بیٹھنے والے ہیں کون جانے والے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو یا بھی بیٹھے بیٹھے مجھے آیت کریمہ یاد آئی اسی لیے لیٹ جاتی ہے تو اللہ جانچنا بھی چاہتا ہے پرکھنا بھی چاہتا ہے. اور واقعی جتنی سانسیں آپ کی یہاں چلیں گی ہر سانس کے بدلے اللہ ثواب عطا فرمائے گا. ہر قدم کے بدلے پوری دنیا میں آپ گھومتے ہیں کوئی کسی کے پیچھے گھوم رہا ہے کوئی کسی کے نعرے لگا رہا ہے. یہ پیسے دے کر آنے والی بھیڑ نہیں ہے بلکہ بغداد سے ٹکٹ مل چکا ہے اور جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے وہ کہیں بھی ہو بے چین ہوگا. اس لیے کہ غور فرماتے ہیں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو میرا ذکر میری اجازت کے بغیر کر دے. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا ہی نہیں ہوا ہے جب تک کہ میں اجازت نہ دے دوں. تو بڑی محنتیں ہیں آپ کی بڑی مشقتیں ہیں آپ کی کہ آپ نے اتنا بڑا پروگرام رچایا اور سجایا ہے. جس نے بھی دام درہم سخن جس اعتبار سے اس میں حصہ لیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے اور لائق قابل مبارکباد ہے. ہمارے حضرت قاری شکیل صاحب جنہوں نے محنتیں کر کے آپ کی دہلیز پر علماء کو بلایا ہے. لیکن حضرات سنتے تو چلے جائیے گا. ابھی میں نظامت سن رہا تھا میرا دل بڑا خوش ہو رہا تھا اس لیے کہ جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ بھی ایسے اشعار بولنے سے قاصر ہوتے ہیں لیکن قاری نسیم صاحب وہ اشعار بول رہے تھے واقعی دل خوش ہو رہا تھا. بڑی محنت اور بڑی مشقتیں ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان میں پا کے بول دیتا ہے ایسا نہیں ہے. بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. اس سے پہلے آپ سننے
رہے تھے شاعر ہندوستان، پوری دنیا میں چلنے والا وہ سکہ، قاری ذاکر رضا صاحب سے ایک بہترین آپ نے نعت سنی ہے، لیکن چند لمحات کے لیے مجھے بھی آپ رکھیں اور آپ سنتے چلے جائیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایسے امام بڑی مشکلوں سے ملا کرتے ہیں، اس لیے کہ جب حدیثیں اٹھا کے دیکھتے ہیں ان حدیثوں کے اندر اور فتاوا کی تاریخ میں امام کو جو شرائط لکھتے ہیں وہ حضرت کے اندر پورے پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں امام نائب رسول ہوتا ہے تو پوری کھیا کی بستی والوں آپ کو یہ امام نہیں بلکہ یہ آپ کو تحفہ ملا ہے، اور اس تحفے نے آپ کی دہلیز پہ ایسی مشقت و محنت کر کے ایسے ایسے پروگرام رچا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، مفتی فرید صاحب قبلہ۔ جواب نہیں مفتی صاحب؟ تو میں عرض کر رہا تھا میں نے آیت جو کریمہ پڑھی ہے، میں کس سے کہانی کا عادی نہیں ہوں بلکہ قرآن کی ایک آیت کریمہ میں نے اٹھائی ہے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنا آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام اللہ میں ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، او گلیوں میں گھومنے والے انسان اور رستوں میں پھرنے والے انسان اور لوگوں کے پیچھے دوڑنے والے انسان، آپ پلٹ کے آ جا، اللہ کا کلام اٹھا کے دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم اپنی جنت کا وارث اس کو بناتے ہیں من کان من عبادہ من کان تقیا، جو ہمارے بندوں میں پرہیزگار متقی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اپنی بہت جنت کا وارث اس کو بناتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ ایک آیت کریمہ اور میں نے تلاوت کی، ان اولیاء الا المتقون، اس آیت نے بتا دیا متقی تو اولیاء ہے، متقی تو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، میں تمہید باندھ کے بہت جلدی بڑے پیر کی باتیں میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، 12 آپ نے آیت کریمہ سنی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا سیدھا اور سادہ ٹرانسلیشن یہ ہے پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں نے عریضہ پیش کیا، مولا تیرا کلام یہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، لوگ بزنسیں کر رہے ہیں، لوگ ٹرینیں بنا رہے ہیں، لوگوں نے موبائل بنا دیا ہے، لوگوں نے موٹر سائیکلیں بنا دی ہیں، کوئی آکسیجن بنا رہا ہے، کوئی سیٹلائٹ بنا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے مولا تیرا قرآن کہہ رہا ہے پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن انسان تو چاند پہ جا رہا ہے، انسان تو آسمانوں پہ جا رہا ہے، انسان تو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، انسان تو فلائٹ بنا رہا ہے، انسان تو ہوائی جہازوں کے پرزے بنا رہا ہے۔ مولا تو یہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، یہ تو ترقی کر گئے ہیں، کوئی سائنس میں نکل گیا ہے، کسی نے کمپیوٹر بنا لیا ہے، کسی نے موٹر سائیکل بنا لی ہے، کسی نے پوری دنیا کو قید کرنے کے لیے انگوٹھوں کے اندر کیمرہ بنا دیا ہے، گھر بیٹھا ہے پورا پلاٹ دیکھ رہا ہے، گھر بیٹھا ہے پوری بزنس دیکھ رہا ہے۔ مولا تیرا قرآن یہ کہہ رہا ہے پوری دنیا گھاٹے میں ہے، لیکن لوگ تو ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ رب کی طرف سے جواب ملتا ہے نادان، ہواؤں میں اڑنا کمال نہیں ہے، ارے ہوا میں تو مکھی بھی اڑا کرتی ہے جب وہ اوپر پہنچ گئی ہے، فلائٹوں میں اڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان زمین کے اندر جا رہا ہے تو سمندر میں تو مچھلی بھی رہتی ہے، جب وہ کمال کر گئی ہے تو کہتا ہے انسان چاند پہ پہنچ گیا، تو چاند پہ پہنچنے کے بعد کیا کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، زمین سے آیا ہے، چاند پہ جانے کے بعد بھی تو مٹی ہی تلاش کر رہا ہے، کون سی ترقی اس نے کی ہے، زمین سے آنے کے بعد چاند پہ آ گیا، کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ اب تو سننا چاہتا ہے کہ کامیاب کون سا ہے تو قرآن کا اگلا ٹکڑا پڑھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اعمال صالحہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے، ایمان لائے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ چاند پہ جانا، ہواؤں میں اڑنا، اس کو کامیابی نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ مکھی بھی ہواؤں میں اڑتی ہے۔ لوگ دریا میں جا رہے ہیں، پنڈبی لگا رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ مچھلی اللہ کی مخلوق پانی کے نیچے ہی رہتی ہے، اور زمین سے اڑنے کے بعد چاند پہ چلے گئے تو کون سی ترقی کی ہے؟ زمین پہ سے اٹھے تھے، مٹی سے اٹھ کے گئے تھے، کیا دنیا میں مٹی کی کمی تھی؟ چاند پہ جانے کے بعد بھی مٹی ہی تلاش کی ہے، کوئی کمال نہیں کیا۔
اللہ اکبر. جب یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد دل کو جھنجھوڑ کے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذرا سنتے چلے جائیے گا. انسان طاقتور ہوتا ہے، انسان کا جسم ہوتا ہے، انسان کی ایک روح ہوتی ہے. جسم کے لیے غذائیں ہوتی ہیں، روح کے لیے بھی غذائیں ہیں. لیکن انسان جو بھگتے چلے جاتے ہیں، جو اللہ کی عبادت سے دور رہتے ہیں، جو کلام اللہ سے دور رہتے ہیں، ان کا جسم موٹا ہوتا ہے، روح مر جاتی ہے، روح ان کی بیمار پڑ جاتی ہے. اس روح کو کامیاب کرنے کے لیے کلام اللہ پڑھنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، نیک کام کرنے پڑو گے. جب نیک کام کرو گے تو قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. اب آجا، پلٹ کے آجا، دنیا میں تیرا مال بٹا بٹنے دے، ہم تجھے جنت کا وارث. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا. جواب نہیں مفتی صاحب. ہم تجھے جنت کا وارث بناتے ہیں. لوگ دنیا میں مال کے وارث ہوتے ہیں، لیکن اللہ جنت کا وارث بناتا ہے. اور بڑے پیر کی تاریخ سے، انہی کی سیرت سے یہ جلسہ منسوب ہے. لیکن حضرت نے مجھے بتایا بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی مشقتیں کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے مدرسے تو ہیں لیکن پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے. یاد سنتے چلے جائیے گا، جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس کی تقدیر کا کیا کہنا ہے. آج قالینوں پہ ہم چلتے ہیں، قالینوں پہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی رستے پہ جا رہا ہے، کوئی ڈامر پہ جا رہا ہے، لیکن قربان جائیے جو پورے فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل ہے، 600 پر اللہ نے اس کو دیے ہیں. ایک پر کا عالم اس کا یہ ہے کہ وہ اپنا پر کھول دے تو جہاں سے دنیا چلی ہے اور جہاں پہ دنیا ختم ہے، جبرائیل دونوں پروں سے پوری دنیا کو ڈھانپ لیتے. سبحان اللہ. یہ عالم ہے. حضرت جبرائیل کے پروکار اللہ نے 600 پر دیے ہیں. آج ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کی امی اچھی طرح اس کی جو ہے تیل داری کر رہی ہے، سر میں تیل ڈالا جا رہا ہے، اچھی طرح سے سرما لگایا جا رہا ہے. آجا یہی سوکھی روٹی کھانے والا بچہ جب اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگا کے مدرسے کی طرف چلتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ وہ فرشتہ جو نبیوں پہ وحی لاتا ہے، وہ فرشتہ اپنے پروں کو بچھا کے کہتا ہے اے دنیا میں چلنے والے بچے، ارے گھبرا نہیں، تیرے پیروں کو فرشتہ اپنے پروں کو. آئے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرات ان لوگوں کا ساتھ دیجئے، بڑی محنتیں کر رہے ہیں حضرات، اور دل خوش ہوتا ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے، اس لیے کہ ان لوگوں کے تار اللہ والوں سے ملے ہوتے ہیں اور اللہ کا والوں کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ملا ہوتا ہے. تو حضرات بڑی محنتیں ہیں.